پیارے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو اگلے 3 سالوں میں آپ کے مرنے کے 50% چانسز زیادہ ہے۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے اور آپ مر بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شخصیت غصے والی ہے تو آپ میں دل کی بیماری کے چانسز زیادہ ہے۔ رات میں انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے رات کو جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ دوپہر کی نیند ہارٹ اٹیک کے چانسز کو کم کرتی ہے، جسے ہم پاور نیپ یا قیلولہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آنسوؤں کو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے۔ اس سے گریز کرے کیونکہ غم میں رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی، اگر وہ یہ نیت کر کے ہی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اسی لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اسی لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے کوڑھ، جنون اور جذام جیسی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر سلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ بہت زیادہ غصہ ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ غصے میں رگوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے مرد کی بو اس کی شکل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص کم بات کرتا ہے لیکن جلدی جلدی بولتا ہے تو وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے وزن بڑھانے والی چیز آلو کے چپس ہے۔ اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آئے تو آپ کی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے۔ خواتین یعنی عورتیں ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہے جنہیں وہ پسند کرتی ہے۔ کیلا یعنی بنانا ایک ایسا پھل ہے، صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسلسل 90 منٹ تک کام کریں تو آپ کا دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو 7 یا 8 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تو آپ میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو 15 منٹ نیند کی ضرورت ہے، اس سے آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ نہاتے وقت انسان کا دماغ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے۔ بہترین مشورہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ جب خواتین یعنی عورتیں آپ سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ حل تلاش نہیں کر رہی ہوتی، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی انہیں سنے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے بار بار گھڑی یا موبائل دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جانے کی جلدی ہے اور وہ مزید آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی کو قائل یعنی کنونس کرنا چاہتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ وہ بیٹھے ہو اور آپ کھڑے ہو، اس سے وہ آپ پر جلدی یقین کریں گے۔ مصروفیت میں یعنی جب لوگ بیزی ہوتے ہیں تو اس وقت وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تب وہ کسی نگیٹو سوچ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جو لوگ اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی نوکری اور ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ شادی کرتے ہیں
وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی پاتے ہیں، اور جو شادی نہیں کرتے، جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 70% عورتیں درد کے اظہار کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ سچی باتیں بتاتے وقت لوگ عموماً ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں، اور جھوٹ بولتے وقت لوگوں کے ہاتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں۔ آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے، اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو شخص آسانی سے اور بار بار ناراض ہو جائے تو دراصل وہ آپ سے توجہ اور پیار چاہتا ہے۔ تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دے، چند سیکنڈ سوچے اور پھر جواب دے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی خاتون یا عورت کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں زور سے انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ جیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجوریں یعنی 7 کھجوریں کھائے گا اس پر کبھی بھی جادو اثر نہیں ہوگا۔ بے شک جو چیز یقین کامل پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جائے گا۔ والدین کی طرف محبت سے دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھ لیا کرے۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا ہر وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں پورے سال دکھتی نہیں ہے۔ 2 عورتوں کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیمبو یا سفید مرغا ہو یا مرغی ہو
تو اس گھر میں جادو اور جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سویا کرے، تو ایک وقت آئے گا جب تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز نظر بد یعنی بری نظر سے بچ جائے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ اثردار ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا ہو اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہے کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمزاد ٹھیک اسی وقت آپ کو جگا دے گا۔ کسی بھی سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہو، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو۔ منہ سے ناخون کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چینٹی، شہد کی مکھی، لٹورا اور ہدہد ان جانوروں کو کبھی نہ مارو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 10 روپے واپس کر دیتا ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ معلومات، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔